نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ حقیقی طور پر اور اصلی طور پر امیر مسلمان کون ہے اور غریب مسلمان کون ہے، اور نقلی طور پر اور جعلی طور پر اور وقتی طور پر امیر مسلمان کون ہے اور غریب مسلمان کون ہے۔ مختصر طور پہ یہ بات میں سیاستہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں تمہید کے طور پر، ایک ہوتا ہے دنیا کا امیر و غریب اور ایک ہوتا ہے آخرت کا امیر و غریب۔ جو آخرت کا امیر و غریب ہے وہی اصلی امیر اور اصلی غریب ہے، اور جو دنیا کا امیر و غریب ہے وہ وقتی امیر و غریب ہے، یا آپ کہہ لیں نقلی اور جعلی امیر و غریب ہے۔ چونکہ دنیا کی جو امیری ہے یہ بھی آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور دنیا کی جو غریبی ہے یہ بھی وقتی طور پر ہے، اور یہ بھی آنکھوں کا ایک دھوکہ ہے۔ اور جو آخرت کی امیری اور غریبی ہے وہی اصل امیری اور اصل غریبی ہے، یعنی جو آخرت کا امیر ہے وہی اصل امیر ہے، جو آخرت کا غریب ہے وہی اصلی غریب ہے، اور جو دنیا کا امیر ہے وہ وقتی امیر ہے، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد وہ غریب بن جائے، اور جو دنیا کا غریب ہے وہ وقتی غریب ہے، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ امیر بن جائے۔ برادر اسلام، اس تمہید کو سمجھنے کے بعد ایک حدیث مبارکہ سمجھیں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اصلی امیر و غریب آخرت کے امیر و غریب ہیں، اور وقتی امیر و غریب دنیا کے امیر و غریب ہیں۔ چونکہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ تغابن 28ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک یوم التغابن، قیامت کے دن کو جو حساب کتاب کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم تغابن قرار دیا ہے۔ یوم تغابن کا مطلب ہے ہار اور جیت کا دن، پاس اور فیل ہونے کا دن، کامیاب اور ناکام ہونے کا دن۔ کون سا دن ہے بولو؟ قیامت کا دن۔ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن اصلی ہار جیت کا دن ہے، اصلی پاس اور فیل ہونے کا دن، اصلی طور پر کامیاب اور ناکام ہونے کا دن ہے۔ ہمارے کئی بچے کسی کلاس میں فیل ہو گئے، نمبر کم آ گئے، کوئی پوزیشن نہیں ملی، گھبرا جاتے ہیں۔ بعض تو ایسے شیطان ان کو یرغمال بناتا ہے، خودکشی نعوذ باللہ کروا دیتا ہے، اور ایسے بھی بے وقوف پائے گئے کہ مینار پاکستان پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ میرے نمبر کیوں کم آئے، میں کلاس میں پیچھے کیوں رہ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے دنیا کی جب اینک لگا رکھی ہو تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر ایسے بندے کو پتہ ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے، چند روزہ ہے، اس کا امیر و غریب، اس کا پاس فیل، اس کا کامیاب ناکام، یہ چند روزہ ہے، وقتی طور پر ہے، یہ کوئی اصل کامیاب اور اصل ناکام نہیں ہے۔ اصلی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی عارضی اور وقتی کامیابی۔ لیکن چونکہ انہیں ڈگری ہولڈر بننے کا ایک بھوت سوار ان کے اوپر ہو جاتا ہے، ڈپلومہ حاصل کرنے کا اور اپنی کلاس کو ٹاپ کرنے کا ایک بھوت ان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دنیا کے لیے محنت کر رہے تھے، پاس ہو گئے، فیل ہو گئے، کامیاب ہو گئے، ناکام ہو گئے، کوئی پوزیشن آ گئی نہیں آئی،
اس پر خودکشی کرنا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس تمہید کے بعد میں وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو سیاستہ کے اندر موجود ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ، اپنے شاگردوں سے پوچھا، اے میرے صحابہ، اے شمع رسالت کے پروانوں، مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک غریب کون ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک تو غریب وہ آدمی ہے کہ جو مال نہیں رکھتا، جس کے پاس دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک غریب ہے، اور جس کے پاس ساز و سامان ہے، دولت ہے، وسائل ہیں، وہ ہمارے نزدیک امیر ہے۔ ہم تو غریب ایسے آدمی کو سمجھتے ہیں، اور مفلس ایسے آدمی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے، بیچارہ پتہ نہیں کیسے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر رہا ہے، ہم اس کو غریب کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اصلی مفلس اور اصلی غریب یہ تو وقتی امیری اور غریبی ہے، اصلی غریب اور اصلی امیر آخرت کا امیر اور غریب ہے، اور اصلی مفلس وہ ہے، رسول پاک نے وضاحت کی، یہ جو دنیا کے مال کی وجہ سے تم غریب قرار دے رہے ہو، یہ عارضی طور پر ہے، وقتی طور پر ہے۔ اصلی غریب وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، کہ جس نے کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال چھینا ہوگا۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کا جو اس کا خلاصہ نکلتا ہے۔ کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، کل قیامت کے دن جو مظلوم ہے وہ آئے گا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ مجھے اس سے حق دلوایا جائے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، مجھے حق دلوایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے حق دلوائے گا، اور پھر ہوگا کیا کہ اس آدمی کی نیکیاں لے کر اسے دے دی جائیں گی جس پر ظلم کیا گیا تھا، یعنی ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، مال چھینا، حق دبایا، گالم گلوچ کیا اور کوئی زیادتی کی، اس کی نیکیاں لے کر اسے دے دی جائیں گی جو مظلوم ہے۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلا، اس سے بھی حساب برابر نہ ہوا، تو پھر اس کے گناہ، مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، ظالم پر جس نے دنیا میں زیادتی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلی مفلس اور غریب یہ ہے جسے آج نیکیوں کی ضرورت تھی، اس کی نیکیاں چھن گئی، جسے آج گناہ بخشوانے کی ضرورت تھی، لیکن جن جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا تھا، اہل حق اپنا حق وصول کرنے پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطالبہ کر دیا۔ آج یہ بندہ تنہا رہ گیا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی جس کی وجہ سے یہ جنت میں چلا جاتا۔ فرمایا یہ ہے اصل مفلس اور یہ ہے اصل غریب، کہ جو آخرت میں نیکیوں کے بغیر رہ جائے گا، بلکہ دوسرے کے گناہ اور ان کے برائیوں کی جو گٹھڑیاں ہیں، ان کے گناہوں کی جو گٹھڑیاں ہیں، اٹھا کر اس کے کندھوں پر لاد دی جائیں گی، کیونکہ اس نے کسی کا حق چھینا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ ظلم کیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے آخرت کا اصل غریب آدمی۔ آخرت کا امیر وہ ہے جس کے پاس نیکیاں ہوں، اور آخرت کا غریب وہ ہے کہ جس کے پاس گناہ ہو، نیکیاں نہ ہوں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی کرنسی دنیا میں چلتی ہے، اور آخرت کی کرنسی آخرت میں چلے گی۔ دنیا کی کرنسی کیا ہے؟ یہ پیسہ، روپیہ، مال و اسباب، یہ دنیا کی کرنسی ہے، ہر ملک میں اس کی کرنسی چلتی ہے، اور دنیا میں بھی یہ رواج ہے کہ پاکستان کی کرنسی پاکستان میں چلتی ہے، انڈیا کی انڈیا میں، بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش میں، امریکہ کی امریکہ میں، ترکی کی ترکی میں۔ کسی ملک کی کرنسی ایک دوسرے ملک میں نہیں چلتی۔ یہ حال دیکھ لیں۔ اسی طرح دنیا کی کرنسی آخرت میں نہیں چلے گی، قبر میں نہیں چلے گی، میدان قیامت میں نہیں چلے گی، جب تک اس کا صحیح استعمال نہ ہو۔ اور دنیا کے اندر وہ کرنسی چلتی ہے، جس کے پاس وہ کرنسی ہوتی ہے اسی کو دنیا کا امیر سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایک ایک قبر کی کرنسی، قیامت کی کرنسی، آخرت کی کرنسی،
روپے پیسے کو بھی آخرت کی کرنسی بنایا جا سکتا ہے جب اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر اللہ نے امیر بنایا تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں ممکن ہو اللہ کے راستے میں اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں، اس کی ہو سکتا ہے انشاءاللہ بچت ہو جائے گی۔ لیکن جو اپنا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے، سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اسلام پہ خرچ نہیں کرتا، دین پہ خرچ نہیں کرتا، اس کا مال اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، وبال جان بن جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیو حقیقت حال کو سمجھیں، آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ دنیا کا مال بھی اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ آخرت کی کرنسی بن سکتا ہے، اگر نہیں کیا گیا تو وبال جان بن جائے گا۔ اصل میں آخرت کی کرنسی ہے نماز، کلمہ طیبہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کا ذکر، پیارے نبی پر درود و سلام، نیک اعمال، حج و عمرہ، یہ آخرت کی کرنسی آخرت میں کام آئے گی۔ دنیا کی کرنسی دنیا میں ختم، آخرت میں آخرت کی کرنسی چلے گی۔ اب ہم میں سے ہر بندہ سوچ لے کہ اس نے کتنی کرنسی جمع کر رکھی ہے اپنی آخرت کے لیے۔ کیا اتنی کرنسی ہے، اتنی نیکیاں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں؟ امید تو پیدا کریں، کوشش تو کریں، قدم تو اٹھائیں۔ جو بندہ کوشش کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اس سے کچھ کوتاہیاں رہ بھی گئیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دے گا، کیونکہ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ یہ ہمارا پیارا پروردگار ہے، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کوشش، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ لہٰذا آج ہمارے پاس موقع ہے کہ آخرت کی کرنسی جمع کر لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر نیک اعمال کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں۔ کسی سے بد اخلاقی نہ کریں، کسی کو گالی گلوچ نہ دیں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ورنہ وہ بندہ مظلوم بن کے آئے گا، آپ ظالم بن کے آئیں گے، آپ کی نیکیاں چھین کے اس کو دے دی جائیں گی اور اس کے گناہ آپ کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو کتنا بڑا یہ ایک واقعہ ہو جائے گا جس سے آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور یہ بندہ آخرت کا غریب ترین اور مفلس ترین بندہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں آخرت کی نیکیاں اور آخرت کی کرنسی جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ آج ہم جس کی مرضی غیبت کر دیتے ہیں، جس کی مرضی چغلی کر دیتے ہیں، جس مرضی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ کسی مسلمان کو آپ جانتے نہیں اندر باہر سے، اس کو برا بھلا اپنے گھر میں بیٹھے، اپنی دکان پہ بیٹھے، چوک و چوراہوں پر بیٹھے برا بھلا کہی جا رہے ہیں۔ ہمارے منہ اللہ معاف فرمائے، ان کو کینسر ہوا پڑا آج کل، بد اخلاقی کا، بدتمیزی کا، غیبت کا، چغلی کا، جس کی مرضی عزت اچھال دی، جس کی مرضی پگڑی اچھال دی۔ ظاہر کو دیکھیں، ظاہر میں جو بندہ ٹھیک نظر آ رہا ہے اس کو ٹھیک سمجھیں، اندر سے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ جانے، وہ جانے۔ ہمارا کام نہیں ہے کسی کا اندر ٹٹولنا، ہمارا کام ہے ظاہر کو دیکھیں۔ فتویٰ ظاہر پر ہوتا ہے، باطن پر نہیں ہوتا۔ حکم ظاہر پر لگایا جاتا ہے، باطن پر نہیں لگایا جاتا۔ جو بندہ ظاہر سے ٹھیک نظر آ رہا ہے اسے ٹھیک سمجھے، چاہے وہ اندر سے برا بھی ہے۔ برا ہے تو اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے، ہمیں کیا لینا دینا، ہم اس کی دل کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ تو جو ظاہر میں اچھا نظر آئے، آج کل کوئی بیچارہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں، اس کو کہتا ہے بیچارہ فارغ ہوگا، ہم تو مصروف صاحب ہیں، یہ مسٹر مصروف صاحب کل قیامت کے دن رگڑا جائے گا۔ جس کو فارغ سمجھ رہا ہے، نماز پڑھنے والا، یہ جیت جائے گا، آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ کسی پر ہماری زبانیں خاموش نہیں، کوئی نیکیاں کر رہا ہے، کوئی اچھائیاں کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی عیب نکال دیں گے، بیٹھے بیٹھے چغلیاں غیبتیں کر رہے ہیں۔ بھائی اپنی فکر کریں، آپ اپنی فکر کریں، دوسرے کی فکر چھوڑیں، دوسرے کی فکر کریں صرف قرآن و سنت کی روشنی میں، نہ کہ غیبت اور چغلی کے ساتھ، بدگمانی اور بدتمیزی کے ساتھ۔ کسی دیندار کا لحاظ نہیں، کسی نمازی کا لحاظ نہیں، تو یہ بیٹھے بٹھائے گناہ کمانا۔ اب تو لوگ اتنے بد زبان ہو چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو نیک لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، ان کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں، اور گھروں میں بیٹھ کر، چوک و چوراہوں پہ بیٹھ کر، دکانوں پہ بیٹھ کے علماء کی غیبت اور چغلیاں کر رہے ہیں۔ علماء وہاں بیٹھے بیٹھے ایپ نکال رہے ہیں۔ زندگی میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق ہے نہیں، ایک کوئی صحیح نیک عمل کرنے کی توفیق ہے نہیں، کیچڑ اچھال رہے ہیں علماء پر، علماء سے بدتمیزی، بد اخلاقی، بد زبانی، غیبت اور چغلی۔
ایسے لوگوں کے منہ بند کریں جو کبھی بھی دیندار طبقے کے خلاف بات کرتے نظر آئیں۔ یہ علماء ہی تو ہیں جو آپ کو دین بچا رہے ہیں اور دین آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اگر ان علماء کی عزت بھی سلامت نہ رہی تو پھر آپ کے دین کی کیا عزت سلامت رہ جائے گی؟ اپنے دین کی حفاظت کریں۔ علماء دین کے محافظ اور سپاہی بن کے کھڑے۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی عالم دین کے ساتھ کوئی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اسے موقع پر ڈانٹ پلائیں۔ یار بس کریں، آپ اپنی فکر کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ڈائریکٹ ان سے جا کے بات کریں۔ اللہ معاف فرمائے۔ کسی بھی مسلک کا عالم دین ہو، کسی بھی مسلک کا عالم دین ہو، اگر وہ ذمہ دار عالم دین ہے، قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کی عزت کریں، علم کی عزت کریں۔ علم کی عزت کریں گے تو ہمارے اندر ادب آئے گا، ہمارے اندر اخلاق آئے گا۔ کوئی بھی عالم دین ہے جو صحیح ہے قرآن و حدیث کے مطابق، اس کی عزت کریں۔ ہم تو اللہ معافی دے نہ کسی نمازی مسلمان کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ کسی دیندار کا، اور بیٹھے بیٹھے اپنے گھروں میں چوک و چوراہوں میں بیٹھے بیٹھے علماء پر ٹانٹ کرتے ہیں، علماء پر غیبت اور چغلی کرتے ہیں۔ جو علماء دین کے محافظ بن کر مساجد اور مدارس کے نظام کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ دینداری برقرار رہے، اسلام برقرار رہے، جو ہمارے اسلام کے محافظ ہیں۔ علماء بھی معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی غلطی آپ محسوس کر رہے ہیں تو ڈائریکٹلی ان سے بات کریں، نہ کہ بد اخلاقی اور غیبت اور چغلی پر اتر آئیں، جس سے دین کا نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک عالم دین ہے، آپ مجمع میں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں تو لوگ دین سے متنفر ہوں گے۔ وہ عالم دین سے تو متنفر ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو بات کی چیز ہے، لوگ دین سے پیچھے ہٹیں گے۔ جب دین سے پیچھے ہٹیں گے، لوگوں کو دین سے پیچھے ہٹانے میں آپ کا بھی کردار ہے کہ لوگوں کو آپ نے دین سے دور کیا۔ ایسے لوگوں کو فوراً روک دینا چاہیے۔ کوئی مسئلہ ہے تو براہ راست علماء کے پاس ان کو لے کے آئیں، براہ راست بات کروائیں تاکہ پتہ چلے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ منہ پر بات نہیں کریں گے لیکن دائیں بائیں غیبت اور چغلیوں میں لگے رہیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عام مسلمان کے بارے میں ایسا کرنا جائز نہیں، کسی کی غیبت اور چغلی، اور پھر نمازی مسلمان پھر علماء کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ میرے بھائیوں، اس سے بچے، کل قیامت کے دن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، غریب آدمی وہ ہوگا جس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کیا کل قیامت کے دن اس کی نیکیاں چھن جائیں گی، مظلوم کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے علماء کی غیبتیں، چغلیاں کی، بدتمیزیاں کی، پیٹھ پیچھے ان کے ساتھ برائیاں بیان کی، لوگوں کو دین سے متنفر کیا، دین سے دور کیا، مساجد و مدارس سے دور کیا، جتنے لوگ اس کی بدتمیزی اور بدگوئی کی وجہ سے دین سے دور ہوئے، کل قیامت کے دن اس کا حساب اس بندے کو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔